یہ کہانی ہے ایک کسان کی بیوی کی جو پرلے درجے کی بیوقوف تھی۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کھیتوں میں کام کرتا، مشکل سے اتنا کمائی ہو پاتی کہ وہ بس دونوں میاں بیوی گزر بسر ہی کر رہے تھے۔ وہ خود سیدھا سادہ تھا، مگر اس کو جو بیوی ملی وہ پرلے درجے کی بیوقوف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ ایک دن صبح سویرے کسان کھیتوں پر جانے کو تیار ہوا تو اپنی بیوی سے کہا، آج کھیت میں سارا دن کام کرنا پڑے گا، مجھے تھکاوٹ ہو جائے گی، بھوک بہت لگے گی۔ میری واپسی سے پہلے اچھا سا کھانا تیار کر کے رکھنا، ساتھ ایک گلاس سرکہ بھی جو میں پچھلے سال خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پہ روانہ ہوا۔ کسان کے واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ کسان کو خوش کرنے کے لیے بیوی نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، آگ پر بھوننا شروع کیا۔ جب وہ پکنے کے قریب ہوا تو اس نے سوچا یہ تیار ہو جائے گا، تب تک میں کمرے میں جا کر سرکے کے ڈرم سے ایک پیالہ بھر کر نکال لاتی ہوں۔ یہ سوچ کر گوشت آگ پر چھوڑ دیا، خود کمرے میں گئی، سرکے کے ڈرم کی ٹونٹی کھولی اور اس کے نیچے پیالہ رکھ دیا۔ پیالے کو بھرتا دیکھ رہی تھی، اچانک اس کو خیال آیا کہ کتا تو باہر کھلا گھوم رہا تھا، وہ گوشت نہ کھا جائے۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں گئی تو اس کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ گوشت کا ٹکڑا کتا منہ میں دبائے باہر کی جانب جا رہا تھا۔ وہ کتے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ کتا جنگل کی طرف دوڑا، کسان کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ کتے کی رفتار تو تیز تھی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں گھس گیا اور کسان کی بیوی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ بہت تھک چکی تھی، مایوس اور نا امید ہو کر گھر لوٹی۔ وہ بہت زیادہ کتے کے پیچھے بھاگنے سے تھک چکی تھی، اس لیے چارپائی پر لیٹ کر تھوڑا سستانے لگی۔ اس دوران سرکے کے ڈرم کی ٹونٹی تو کھلی رہی تھی اور وہ پیالہ بھی بھرتا رہا۔ جب پیالہ پوری طرح بھر گیا تو سرکہ اس کے کناروں سے اس وقت تک باہر گرتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح خالی نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد اس کو خیال آیا کہ سرکے کے ڈرم کے نیچے تو میں پیالہ بھرتا چھوڑ آئی تھی۔ وہ بھاگتی بھاگتی وہاں گئی، اس وقت تک ڈرم پوری طرح خالی ہو چکا تھا۔ وہ پریشان سی ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ شوہر کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ بہت رنجیدہ ہوگا، غصہ کرے گا۔ یہی سوچ ہی رہی تھی کہ وہیں کھڑے کھڑے اس کو اچانک ایک خیال آیا کہ یہ جو آٹے کی بوری چند دن پہلے میرا شوہر خرید کر لایا ہے، یہ بوری ساری خالی کر کے فرش پہ بچھا دیتی ہوں۔ سارا آٹا فرش پر بچھا دینے سے سرکہ جذب کر لے گا آٹا، فرش صاف ہو جائے گا۔ ایسی ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو شاباش دی۔ بوری کھول کر آٹا فرش پر سارا کا سارا بکھیر دیا۔ اس نے سوچا اب یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کسان گھر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، بیگم کھانا تیار ہے؟ بیوی رونا سا منہ بنائے بتانے لگی، میں نے آگ پر تمہارے لیے گوشت بھوننے کے لیے رکھا تھا، کتا لے کر بھاگ گیا، میں اس کو مارنے کے لیے بھاگی تو سرکہ سارا بہہ گیا۔ اب میں نے آٹے کی مدد سے کمرے کا سارا فرش صاف کر دیا ہے، اب وہ کمرہ بہت صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کسان کی اور اس کی بیوی کے درمیان کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے اس کی دوسری قسط دیکھیے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی قسط آپ تک پہنچ سکے۔